آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا اور ابلیس نے نہ کیا تو اسے اللہ تعالیٰ نے اپنی لعنت کا نشانہ بنایا اور ذلیل و رسوا کر کے اپنے دربار سے نکال دیا۔ معزز شرکائے تقریب، اگر ہم جنیوا کنونشن پر غور کریں تو اس میں بھی انسانی تکریم کو اپنی بنیاد اور اساس قرار دیا گیا ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ اپنی عزت نفس کو بچانا اور دوسروں کی عزت کا احترام کرنا یہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح ہم قرآن کریم کی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم ایک عالمگیر اخوت اور برادری کا پیغام دیتا ہے اور اس بات کو واضح کرتا ہے کہ ہم سب ایک شخصیت اور ایک ہستی یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع میں ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم سب کا خدا ہے کہ تم سب آدم علیہ السلام سے ہو اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے تھے۔ کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی فوقیت نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بنی نوع انسان کنگھی کے دانتوں کی طرح برابر ہیں۔ اسی طرح جنیوا کنونشن میں انسانی مساوات کا سبق بھی دیا گیا ہے اور یہ واضح کیا گیا ہے کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو کمتر نہ سمجھے۔ عام انسانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ اور بہترین رویہ رکھنا تو ہے ہی بہت ضروری۔ اسلام جنگی قیدیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا سبق دیتا ہے۔ اسلامی تاریخ گواہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مختلف واقعات میں ہزاروں جنگی قیدی مسلمانوں کی قید میں آئے، مگر کوئی ایک قیدی بھی دوران قید مارا نہ گیا۔ انسانی زندگی کا جتنا احترام ہمیں مذہب سکھاتے ہیں، شاید دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اس طرح انسانیت کے احترام پر مجبور نہیں کر سکتی۔ اور اگر انسان کا بحیثیت انسان احترام ہمارے خیالات، ہمارے نظریات اور ہمارے حقائق کی بنیاد پر جائیں تو پھر ہم ایک دوسرے کی سلامتی کے ضامن ہوں گے۔ آج دنیا جن مسائل سے دوچار ہے ان پر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ ہم مذہب کی آڑ بنا کر دوسروں کی جان لے رہے ہیں۔ کہیں ہمیں مال و دولت کا حصول دوسروں کی جان کا دشمن بنا دیتا ہے، کہیں اقتدار اور منصب کا لالچ ہمیں دوسروں کی عزت سے کھیلنے پر مجبور کرتا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو معلوم ہوگا کہ ان سارے فسادات کا ایک ہی سبب ہے، ان سارے فسادات کا ایک ہی سبب ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں دوسرے انسان کی جان اور اس کی عزت و مقام ان چیزوں سے کمتر محسوس ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ احساس و شعور اپنے اندر پیدا کر لیں کہ انسان کی عزت و تکریم سب چیزوں سے بڑھ کر ہے تو ظاہر ہے کہ ہم ان چیزوں کی خاطر انسان کی جان لینے اور اس کی عزت سے کھیلنے کا تصور بھی نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری حج کے موقع پر انسان کو کیا مقام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہیں، حج کا مہینہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے کعبہ، تیری عزت و تکریم اپنی جگہ، اس شہر کی عزت و تکریم اپنی جگہ اور اس مہینے کی عزت و تقدس اپنی جگہ، لیکن انسان کی عزت و تکریم ان سب سے زیادہ ہے۔ برادران عزیز، مجھے آج یہ دیکھ کر انتہائی مسرت ہوئی ہے، یہاں دنیا بھر سے تشریف لائے ہوئے مذہبی رہنما اور ممتاز شخصیات موجود ہیں، اور مجھے یہ امید ہے کہ اس کانفرنس میں پیش کیے جانے والے مقالات کی روشنی میں مذہبی رواداری کے فروغ کے لیے ایک بہترین لائحہ عمل مرتب کیا جائے گا۔ جس طرح کہ ہمارے ملک پاکستان میں بھی جتنے بھی غیر مسلم ہیں، ان کے جو احترام کے طور پر حکومت پاکستان بھی جو اپنی ذمہ داری پوری کرتی ہے، اور جو ہماری وزارت مذہبی امور بین المذاہب امانگی کی جس ذمہ داری ہے، اسی حوالے سے میں یہ کہہ سکتا ہوں
کہ پاکستان میں بسنے والے جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہیں انہیں اللہ کے فضل و کرم سے مکمل آزادی ہے، وہ اپنی جتنی بھی عبادات ہیں وہ مکمل آزادی کے ساتھ سر انجام دے سکتے ہیں، اور حکومت نے یہ ذمہ داری محسوس کی ہے کہ پاکستان میں ہر سال 11 اگست کو منارٹی ڈے بھی منایا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی جتنے بھی یہاں اقلیتوں کے جو مذہبی تہوار ہیں وہ سرکاری طور پر منائے جاتے ہیں، جس میں ہولی کا تہوار ہوتا ہے، دیوالی جو ہوتی ہے، کرسمس ہے، ایسٹر ہے، بیساکھی ہے، جنم دن بابا گرو نانک، نوروز ہے، عید رضویٰ ہے، روشنی کا تہوار ہے، چیلم ہے، کہ جتنے بھی جو لوگ پاکستان میں رہتے ہیں حکومت یہ ذمہ داری محسوس کرتی ہے، بلکہ حکومت بالکل اپنی ذمہ داری کو اچھی طرح نبھا رہی ہے کہ ان کے جو مذہبی تہوار ہیں وہ بھی ان کی خواہش کے مطابق سرکاری طور پر منائے جائیں۔ مجھے خوشی ہے کہ ہمارے ملک میں ایسے نوجوان علماء موجود ہیں جو منظم انداز میں ملک سے شدت پسندی اور دہشت گردی کے خاتمہ کے لیے خدمات انجام دے رہے ہیں، اور ملک میں موجود غیر مسلم شہریوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے بھی سرگرم عمل ہیں۔ مجھے پاکستان کے نوجوانوں سے بہت سی توقعات وابستہ ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے نوجوان نہ صرف ملک و قوم کے لیے گراں قدر خدمات انجام دیں گے بلکہ دہشت گردی اور انتہا پسندی جیسے تمام مسائل پر قابو پانے میں بھی اپنا اہم کردار ادا کریں گے۔ ہمارے نوجوانوں میں بے پناہ صلاحیتیں موجود ہیں، صرف ان کو صحیح راستہ دکھانے کی ضرورت ہے، اور ان میں یہ حل پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ اس ملک کو ان کی ضرورت ہے۔ جس طرح کہ ہمارے مفتی ابو ہریرہ جو نوجوان ہیں ان کے بھائی بھی اور ان کی جو سرپرستی کر رہے ہیں مفتی محی الدین صاحب، یہ جو کام یہ سر انجام دے رہے ہیں یہ باقیوں کے لیے بھی مثال ہے۔ آج کی یہ کانفرنس اس پیغام کو عام کرنے کے لیے منعقد کی جا رہی ہے کہ اس کے ذریعے پوری انسانیت کو یہ پیغام دیا جائے کہ ہم سب مل کر انسانی جان اور انسانی عزت کی حفاظت کریں گے، فساد، بدامنی اور دہشت گردی سے بچیں گے اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں گے، اور یہ کانفرنس دنیا کو واضح پیغام دے گی کہ دہشت گردی کو مذہب سے منسوب کرنا بالکل غلط ہے۔ مذہب سے وابستہ اور اس پر عمل کرنے والا انسان کبھی دہشت گرد نہیں ہو سکتا، خاص طور پر دین اسلام سے وابستہ اور اس پر عمل کرنے والا انسان کبھی دہشت گرد نہیں ہو سکتا۔ مسلمان اپنی ملاقات کا آغاز بھی السلام علیکم اور اختتام بھی السلام علیکم پر کرتے ہیں، اور یہ کبھی دہشت گرد نہیں ہو سکتے۔ جو دہشت گرد ہیں وہ مذہب سے بہت دور ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم سب یہ عہد کریں کہ تمام مذاہب کے پیروکار اپنے اپنے ماننے والوں کو اس بات پر آمادہ کریں گے کہ سب مل کر دنیا سے نفرتیں، عداوتیں اور ایک دوسرے کے خلاف تخریبی عمل ختم کرنے کی جدوجہد کریں گے تاکہ یہ دنیا امن و سلامتی کا مرکز بن سکے۔ آخر میں جس طرح کہ ابو ہریرہ صاحب نے کہا ہے کہ یہاں پر ایک جو مکالمہ سینٹر، ڈائیلاگ سینٹر قائم کریں گے، انشاءاللہ یہ اچھی پیش رفت ہوئی ہے، ہماری طرف سے انشاءاللہ بھرپور ان کے ساتھ تعاون ہوگا، اور جہاں وہ چاہیں گے انشاءاللہ حکومت اس کے ساتھ تعاون کرے گی۔ میں آخر میں کانفرنس میں شریک تمام مندوبین اور معزز مہمانوں کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کی سرزمین پر اس عظیم انسانی مقصد کے لیے جمع ہونے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس طرح کی کانفرنسوں کا انعقاد وقت کی بھی ضرورت ہے جو کہ مستقبل میں جاری رہنا چاہیے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اس کانفرنس کو اس کے مقاصد میں کامیاب فرمائے، اور اس کے منتظمین جناب مفتی ابو ہریرہ محی الدین، چیئرمین یونائٹ اور وزارت مذہبی امور بین المذاہب امانگی کی طرف سے انسانیت کی بہتری کے لیے کی جانے والی اس کاوش کو قبول فرمائے۔ آمین۔ پاکستان پائندہ باد۔
کے ساتھ ہی ہماری اس محفل کا اب اختتام ہوتا ہے۔ ساتھیوں سے درخواست ہے کہ وقفہ ہوگا اور پھر انشاءاللہ 1:30 بجے سے 1:30 سے ہماری ورکنگ سیشنز کا آغاز ہوگا۔ ہماری اس کانفرنس کے 6 ورکنگ سیشنز ہیں۔ آج انشاءاللہ 2 ورکنگ سیشن 1:30 بجے شروع ہوں گے اور اس کے بعد 2 سیشن انشاءاللہ شام میں 7:30 بجے ہوں گے۔ جو ساتھی شیڈول حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ شیڈول حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارے درمیان MNA موجود ہیں، رمیش کمار صاحب سے درخواست ہے کہ تشریف لے آئیں اسٹیج پر، اور اب دعا ہوگی اور دعا رمیش کمار صاحب۔ اور دعا کے بعد ہمارا فوٹو سیشن ہوگا۔ تمام معزز مہمان جو ڈیلیگیشن آئے ہوئے ہیں ان سے درخواست ہوگی کہ تشریف لے آئیں، اور پھر ہمارے جتنے بھی لوکل معزز مہمان پورے پاکستان سے آئے ہیں ان کا بھی فوٹو سیشن الگ سے ہوگا تمام معزز مہمانوں کے ساتھ۔ تو اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں گے اور جیسے جیسے اعلان ہوگا آپ حضرات تشریف لائیں گے اور فوٹو سیشن میں شریک ہوں گے۔ اب حضرت خواجہ خلیل احمد صاحب کی دعا پر ہماری اس تقریب کا اختتام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی علی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم اصلح في ديننا وواسع في دارنا وبارك في رزقنا۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام حضرات اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں اور ہم اپنے I would like to invite all delegation from abroad at this time to come to the stage for a group photo. نرجو من جميع الإخوة الضيوف الكرام المشاركين بهذا المؤتمر أن يتفضلوا لأخذ صورة تذكارية مع الشكر والتقدير. أن يتفضلوا جميع الضيوف من المشاركين بهذا المؤتمر، فليتفضلوا هنا. I would like to invite all delegation from abroad at this time to come to the stage for a group photo.